اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ آپ تمام سے ادباً گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھیں۔ انشاءاللہ درس کے بعد وقت رہا تو شیخ کی اجازت کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اردو دا طبقے کے لیے سب کے لیے جو ہے شیخ محترم معروف ہیں۔ الحمدللہ بے شمار شیخ کے دینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید نیک توفیق سے نوازے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع اسلامی اصول تجارت اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو کہ تمام ادیان سے کامل و مکمل اور ہر قسم کی کمی کوتاہی عیب سے پاک۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اس قدر کامل ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کو چھوڑ دیا گیا۔ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پورا نظام دیا، پورا نظام حیات، اور جس دین میں ہر چھوٹی بڑی چیز، حتیٰ کہ جس دین میں بول و براز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہو، کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں زندگی کا ایک اہم ترین پہلو کہ کمائیں کہاں سے، کس طریقہ سے، کن کن مقامات سے، کن اشیاء سے، اور حلال کمانے کے لیے کیا کیا اصول قواعد ہونے چاہیے؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا کام جو ہے وہ ہمیں نہ بتاتے؟ بول و براز کا طریقہ کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جو کہ انتہائی عام نظر میں معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی دنیا ان آداب سے بھی بے خبر ہے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ بول و براز کے آداب ہی کیا ہے۔ اب جس دین میں یہ ساری معمولی سے معمولی چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس دین میں یقیناً بڑے سے بڑے معاملات، حتیٰ کہ حکومتوں کو چلانے کے لیے ایک حاکم کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے ایک قاضی کیسا ہونا چاہیے، فوجوں کی سربراہی کے لیے کوئی جرنیل کیسے ہونا چاہیے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے رزق حلال کا، کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال پہ رہیں، اس سلسلہ میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے۔
تو گویا کہ اللہ رب العزت نے طیبات کھانے کا حکم دیا اہل ایمان کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ طیب ہے، اللہ پاکیزہ ہے، اور وہ سوائے پاکیزہ چیز کے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ فقال، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح سر انجام دو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ طیبات کھانے کا حکم اہل ایمان کو، طیبات کھانے کا حکم انبیاء اور رسول کو۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ رسولوں کو اور اہل ایمان کو یہ حکم ہے، یہ حکم تو عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ہی آیت 168 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے جو اللہ روزی عطا کرتا ہے ہمیں، فرمایا اس میں سے حلال طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، شیطان کی پلاننگ، شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو، انہ عدو مبین، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن۔ اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسل کے کھانے کے بارے میں فرما دیا کہ انبیاء کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اللہ نے طیبات کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد آپ نے ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا لباس غبار آلود ہے، اور وہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، حج کے لیے آیا ہے، عمرہ کے لیے آیا ہے، حصول علم کے لیے کہیں گیا ہے، تجارت کے لیے گیا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن طویل سفر اس نے کیا۔ ہاتھ یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا رب یا رب، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا دے، دعائیں مانگتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام سے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس حرام سے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اسے غذا بھی حرام سے دی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ خود کما کے جو لا رہا ہے وہ حرام ہے، اور اس کی جو غذا اس سے پہلے کی ہے وہ بھی اسے حرام دی گئی۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا اللہ کہاں قبول کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں 4 چیزیں بھی بتا دی، اور وہ کہ دعا کی قبولیت کے اسباب یا دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ آدمی اللہ کے سامنے اتنا عاجز ہو کہ پراگندہ بال ہو، پراگندہ حال ہو، لباس بھی ایسا ہو، اور سفر میں ہو، اور ساتھ ہی اگر وہ اپنے رب کو ربنا ربی خاص ان الفاظ سے، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، رب جو صفت ہے یہ خاص روزی روٹی کے لیے ہے، کہ وہ ہمیں پالنے والا ہے، معروف ہے نا، پالن ہار۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا جائے، خاص طور پر جب رزق تلاش کرنا ہو تو اللہ رب العزت یقیناً دعائیں قبول کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اور عام انسان کو وہی حکم دیا گیا جو کہ انبیاء رسول کو دیا گیا،
اور انہیں حلال طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر ہم حلال اور پاکیزہ نہ کھائیں، جیسے بھی آتا ہے آ جائے، رشوت سے آئے، سود سے آئے، لوٹ سود سے آئے، تو اس کے انجام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے، لا یرب لحم نبت من سحت، جو گوشت حرام پر پرورش پاتا ہے، وہ گوشت حرام پر پرورش پانے والا گوشت جو ہے وہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ الا کانت النار اولى به، جو گوشت حرام پر پرورش پاتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کھاتا رہے، اپنی مرضی کرتا رہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بن جائے گا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح ہے، لا یربو لحم نبت من سحت، اگر کوئی گوشت پوست انسان کا جو ہے وہ تیار ہوا حرام پر، الا کانت النار اولى به، اس جسم کی صحیح ترین جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم کیا ہے؟ سنن امام ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ مسند امام احمد میں بھی ایک حدیث جید سند کے ساتھ موجود ہے، لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، جو حرام پر جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، النار اولى به، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے اولا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حلال سے خرید کے پہننا چاہیے، اور ہر کام، ہر چیز جو ہے وہ ہماری حلال سے ہونی چاہیے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ حلال کمانے کے لیے اور کمائی کے مختلف ذرائع ہیں، کمائی کے مختلف ذرائع ہیں۔ ان ذرائع کو بعض لوگوں نے، ایک شعر ہے اردو، پنجابی، سنسکرت، فارسی کا ملا جلا، اس میں وہ کسی نے کہا ہے، اتم کھیتری مدھم وپار، اتم کھیتری مدھم وپار، کھیتری کھیتی باڑی یا زراعت و باغبانی، اور وپار تجارت بزنس، نکھند چاکری، چاکری نوکری چاکری، یعنی ملازمت جو ہے یہ نکھند، یہ بیکار سا پیشہ ہے، بھیک ندار، اور بھیک تو مانگنا ہی نہیں۔ آخری بات تو بڑی زبردست ہو گئی کہ بھیک تو مانگنا نہیں، کیونکہ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس نے، کہنے والے نے اپنے دماغ کے حساب سے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے اتم کھیتری، سب سے پہلے کھیتی باڑی اور باغبانی جائز ہے، اس کے ذریعے ہی اناج ہوتا ہے، اسی کے ذریعے پھل ہوتے ہیں، لوگ باغبانی کرتے ہیں، لوگ زراعت کرتے ہیں، تو ہمیں پھل نصیب ہوتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کو اتم قرار دینا، یہ سمجھیں کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی نہیں کی، اور ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ نے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے ہیں روزی کمانے کے سلسلہ میں، جن میں سے پہلا کام ہے جسے اس نے کہا نکھند چاکری کے، نوکری چاکری یا اجرت مزدوری، یہ بہت بیکار سا پیشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی یہ پیشہ اختیار کیا۔ تو بڑی معروف بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور یہی نہیں کہ آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے فرمایا ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے اس نے بکریاں چرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، تو دیکھا کہ جہاں ڈیرا لگایا ہے دائیں بائیں کچھ پیلو کے درخت ہیں جن پہ
छोटे छोटे दाने लगते हैं, पक जाएं तो मीठे होते हैं, कच्चे रहें तो कड़वे। और ज़ाहिर है कि कच्चा फल कोई भी है वो खाने के लायक इतना नहीं होता, सिवाय बाद फलों के कि वो कच्चे भी खाए जाते हैं, पक्के भी खाए जाते हैं, टेस्ट चेंज होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा कि ये इधर उधर भाग रहे हैं और वो जो बेरी के दरख्त हैं, पीलू के दरख्त हैं, खासतौर पर ये पीलू अराक जो जिस पे वो दाने लगते हैं, तो आपने फरमाया अलैकुम बिल अस्वद, काले दाने तोड़ के खाओ क्योंकि ये मीठे हैं। अब सहाबा किराम कहते हैं या रसूलल्लाह आपको क्या मालूम है कि ये मीठे हैं? तो आपने फरमाया हाँ, मैं बकरियां चराया करता था और मैं इन जगहों पे घूमा फिरा करता था, तो मुझे मालूम है कि इस दरख्त का जो बारीक सा फल है वो काला हो जाए तो मीठा हो। अब बाद नौजवान जो सहाबा थे उन्हें और ताजुब हुआ कि या रसूलल्लाह आप बकरियां भी चराया करते थे? तो आपने फरमाया हाँ, मैं कुन्तु अरआ गनम अहल मक्का अला करारीत, मैं कुछ दानों के एवज में उजरत के तौर पर दाने लेते थे। तो पैसा वगैरह इतना था नहीं, चेक काटने की तो बात ही आप भाई ना, तो मैं कुछ दानों के एवज में अहले मक्का की बकरियां चराया करता। तो गोया के जो कहा नखिंद चाकरी वो बात बिल्कुल गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की थोड़ी सी उजरत मजदूरी की है और मजदूरी करना जायज, मजदूरी करना गोया के मसनून पेशा। अब वो कहाँ कहाँ होगी ये बात फिर तूल पकड़ जाएगी कि नौकरी कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ जायज है, किन मकाम पर जहाँ सिर्फ सूदी कारोबार होता है नौकरी करेंगे पैसा आएगा वो भी हलाल नहीं होगा, जहाँ सिर्फ आप रिश्वत चला के रोटी कमा के लाते हैं, रिश्वत बजात खुद जो है वो हराम है, उससे लाई रोटी रोजी हराम है, काम मुमकिन है कि वो सही हो। इस तरह आपने ये देखना है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं। अब रहा मसला ज़राअत बागबानी का, तो ज़राअत बागबानी में भी आपने देखना है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको बोते हैं और नीयत साफ है, फल होगा लोग खाएंगे हमें पैसा मिलेगा, फसल आएगी लोग खाएंगे हमें पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी है कि फलों में एक फल अंगूर है, अगर आप ये अंगूर लगाते हैं, बेलें उगाते हैं, संभालते हैं, पकता है और जिस वक्त उसके काटने का वक्त आता है तो आप वो बेच नहीं रहे, क्यों? अभी इसमें और शीरा बन जाए और नीयत में फसाद है। मालूम है कि यहाँ एक यहूदी है जो पक्के अंगूर लेता है, पैसा ज्यादा देता है, वो शराब निकालता है। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई भी है, अगर ये नीयत खराब होगी तो वो उसकी बागबानी जो है वो नाजायज हो जाएगी। अंगूर हलाल है लेकिन इस नीयत से अगर रोक के रखता है तो एक हदीस भी इस मौजू पर है जिसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। बाद ने कहा कि ये सही नहीं है, बाद ने इसे हसन करार दिया और बाद अहले इल्म ने इसको जय्यद कहा, मुख्तलिफ बातें। लेकिन अगर उस हदीस को न भी लें तो आप सिर्फ नीयत का एतबार करके देख सकते हैं कि इसकी ये तजारत जायज होगी, कि ये उन लोगों को, उस कारखाने वालों को ये अंगूर बेच रहा है जो शराब बनाता है, ना ये तजारत जायज और ना इसकी ज़राअत व बागबानी जायज। ये बेक वक्त दो तरह के गुनाह कर रहा है, लिहाजा वो न हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम अक़दाम फरमाया। इस वक्त आपने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, तो हिजरत के मौका पर आपने मदीना पहुंचकर जो एक अहम तरीन काम किए, उनमें से पहला काम है मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबवी जो कि यक वक्त फौजियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बियक वक्त दुनिया का एक बेहतरीन कॉलेज, दुनिया कैसे गुजारनी है, लाहे अमल कैसे गुजारना है, और बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी। मस्जिद नबवी बियक वक्त दीन और दुनिया की तालीम का एक बेहतरीन इदारा था, अस्करी इदारा था, सियासी इदारा था, जिसमें मुल्क की, अपने इलाके की
اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جو جو بھی ممکن ضروری ہے وہ سارے امور جو ہیں وہ طے کیے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور دوسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ کچھ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار، اپنی دولتیں، اپنی زمینیں، ہر چیز چھوڑ کے آئے، حتیٰ کہ بعض لوگ وہ تھے جو اپنی بیویاں چھوڑ کے آئے، بعض لوگ وہ تھے جو اپنے بچے چھوڑ کے آئے، بعض خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہر چھوڑ کے آئے۔ اس قسم کے لوگوں کو جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے، جن کا نہ گھر ہے، جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اپنا ایمان کی پونجی وہ ہاتھ میں لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، بردرہڈ جسے کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان تو سارے بھائی بھائی ہیں، لیکن وہاں مواخات اسپیشل ایڈمانوں میں تھی کہ ایک مکی اور ایک مدنی، ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ مدنی چونکہ مقامی لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، ان کے پاس کھیت ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے زبردست انداز سے اس وقت جانصاری کا ثبوت دیا۔ مدینہ والوں نے یہاں تک کر دیا، کہا کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو، آدھا مجھے دے دو۔ یہ میری بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم نکاح کر۔ اس حد تک اثار مدینہ والوں نے کیا، انصار نے کیا، اور اس مواخات کے نتیجہ میں سمجھیں کہ بے روزگاری، بے گھر ہونا اور لاچار ہونا، قسم پرسی والا عالم وہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے بیک وقت وہ ختم کروا لیا۔ اور تیسرا ایک اہم کام آپ نے یہ سر انجام دیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، خاص طور پر یہود کے ساتھ معاہدے کیے، جو ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا۔ دنیا میں شاید پہلی مرتبہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائی، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ اس کو پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ یہ کام آپ نے کیا کہ اسلامی مارکیٹ، سوق، اسلامی بازار قائم فرمایا، اسلامی بازار قائم کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ بس قائم کر دیا اور چھوڑ دیا کہ جاؤ جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے ہوتا رہے، ایسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی نگرانی کی، خود نگرانی کی۔ آپ باقی تفصیلات سے قطع نظر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکیٹ کے لیے جو دستور تیار کیا، اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ اس کی نگرانی کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے جایا کرتے، مارکیٹ میں جاتے اور دیکھتے کہ تاجر لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی نے دانوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، کافی بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور دانوں کے اس ڈھیر میں جتنی اندر گھسا سکتے تھے، اپنی بازو کو، ہاتھ کو اس دانوں کے ڈھیر میں گھسا دیا، اندر سے جا کے تھوڑے سے دانے پکڑ لیے، اور ہاتھ کی انگلیوں کو، ہاتھ کو وہ گیلے محسوس ہوئے، باہر نکال کے آپ نے اس گندم والے سے، اس جو بھی غلہ تھا اس غلے والے سے پوچھا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اس غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ تو وہ غلے کا مالک کیا کہتا ہے؟ اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی تھی، تھوڑی سی بارش گر گئی تھی، تو اس سے کچھ دانے گیلے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کہ یراہ الناس، تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ یہ گیلے دانے اوپر ڈالو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دانے گیلے ہیں، اور وہ اس کے حساب سے تمہیں اس کی قیمت دیں اور جا کے اس کو پھر سکھاتے پھریں۔ تم نے یہ الٹ کیوں کیا کہ اوپر خشک اور نیچے گیلے؟ یہ بات اب ظاہر ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں یہ طے کر دیا کہ جعل سازی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، جو لین دین ہوگا وہ بالکل کلیئر ہوگا، صاف ستھرا مال بیچو جو ہے، لیکن وہ سامنے ہونا چاہیے۔ افلا جعلتہ فوق ھذا، یہ آپ کے الفاظ جو ہیں، افلا جعلتہ فوق طعام، اس غلے کے اوپر گیلے کیوں نہیں ڈال دیے تاکہ لوگ دیکھ لیتے، کہ یراہ الناس، لوگ دیکھیں اور تمہارے اس دانے کی قیمت صحیح لگا سکیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبع کیا، اور ساتھ ہی آپ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے زور شور سے لوگ وہ الفاظ بیان کرتے ہیں، اور ہر کسی کو وہ زبان زد عام الفاظ ہیں، ہر کسی کو یاد ہوں گے، کسی کو عربی میں یاد ہیں، کسی کو عربی میں یاد نہیں ہے، تو اس کو وہ اردو میں یقیناً اس کا معنی آتا ہے، یاد ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث کے اس ٹکڑے کا جو 3 ہی لفظ ہے، من غشا فلیس منی، من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دہی کی، غش دھوکہ دہ، نیچے گیلے اوپر خشک، من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دہی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب مجھ سے نہیں ہے کا کیا معنی لیں گے؟ میری امت میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے، کوئی بھی معنی لیں گے وہ سخت وعید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی کہ دھوکہ دہی کر کے ہم باقی سارا واقعہ جو ہے اسے یاد رکھیں نہ رکھیں، یہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں۔ بعد میں یہ بھی ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ عام طور پر یاد ہیں، دہرائے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ نے کب ارشاد فرمائے اس کی بہت کم لوگ اپنے دل و دماغ میں اہمیت رکھتے ہیں، یا ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کہ وہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، کب کہا۔ بازار کے اصولوں میں سے یا تجارت کے اصولوں میں سے کہہ لیں، اصول تجارت میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ لین دین میں، بیع شراء میں، خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ جو بات ہوگی، جو کام ہوگا وہ صاف ستھرا اور سیدھا ہوگا۔ اگر کسی نے دھوکہ دیا تو وہ سمجھے کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور اگر آدمی سچائی پر رہے، امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرے، تو اللہ نے تاجر کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا۔ ایک حدیث جو کہ سنن ترمذی میں ہے اور بعض دیگر کتب میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، علامہ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس پہ کلام بھی کیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن الفاظ آپ دیکھیں حدیث کے، التاجر الامین الصدوق یا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو امانت دار ہے اور حق کو سچا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا۔ مع النبیین، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بعد میں بس صالحین کا رہ گیا کہ صالحین کے ساتھ۔ تاجر امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرتا، جو کہتا ہے، جو دکھاتا ہے وہی بیچتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ دکھاتا خشک ہے اور بیچتا گیلے ہے، دھوکہ دہی نہ کرے تو پھر وہ تاجر ہے، اور سچ پر رہے، صدق کلام رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ یہ پہلا اصول تجارت سمجھ لیں کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، تجارت میں آدمی صاف ستھرا رہے اور کسی کے ساتھ بے ایمانی، دھوکہ نہ کرے۔ دوسرا اصول تجارت یہ ہے کہ مال میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ جو گیلے اور خشک والا ہے یہ بھی تو ملاوٹ ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو حد کر دی گئی ملاوٹ، ملاوٹ ہی ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، پھلوں میں ملاوٹ، گندم میں،
जौ में, ज्वार में, खजूर में, अंगूर में, हर चीज में मिलावट। और मिलावट ही नहीं, और फिर मिलावट इन चीजों में ही नहीं, हद ये है कि लोग दवा खरीदते हैं कि बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता कर दे इस दवा के जरिए। दवाएं बनाई गई, मेडिसिन किसके लिए है? मेडिसिन कोई ग़िज़ा तो है नहीं, मेडिसिन कोई शौकिया इस्तेमाल करने वाली चीज तो है नहीं। आमतौर पर जो एलोपैथी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, जो अंग्रेजी दवाई भी कहते हैं, इनका तो साइड इफेक्ट भी होता है। ये शौक से क्यों खाएगा? मजबूरन खाई जाती हैं, और मजबूरन खाई जाने वाली इस दवाई को भी खालिस नहीं रहने दिया गया, इसमें भी मिलावट कर दी। और इतनी मिलावट के ऐसे कई वाक़यात रोजनामा अखबारात में, और आज तो अखबारात पढ़ने की और देखने की नौबत ही नहीं आती। आजकल हर चीज जो है आपके सामने, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में मौजूद है। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, फलां फैक्ट्री को बंद किया गया, फलां आदमी को पकड़ा गया। और वो सारे लोग जो हैं वो कहते क्या हैं? कहते हैं कि हमने तो नहीं किया, लेकिन क्या हो गया। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो यूं कहेंगे कि हमें पता नहीं चला, जबकि जानबूझकर ये सारे काम किए जाते हैं। मिलावट वाले जानबूझकर दवाइयों में मिलावट कुछ ऐसे तरीके से कर दी गई कि लोग शिफा याब होने की बजाय मौत के मुंह में जा रहे हैं। और कितने ऐसे वाकयात होते रहते हैं। और फिर मिलावट की हद ये है कि खाने पीने की चीजें रोजाना हमें खाते हैं, पीते हैं, हमें जरूरत पड़ती है। खासतौर पर जो मसाले खाने वाले लोग हैं, उन्हें नमक मिर्च की, हल्दी की, इन चीजों की जरूरत पेश आती है। अब एक आदमी बाजार में काली मिर्ची लेने के लिए जाता है, तो आपको काली मिर्ची मिलेगी, लेकिन वो खालिस नहीं होगी। उसमें एक काले ही रंग का और दाना है जो मिर्ची नहीं है, उसको भी शामिल कर देते हैं। वजनी भी होता है, रंग भी मिलता जुलता है, बिक गया। चलो जी, वो 10 रियाल किलो था, वो भी शामिल कर दिया, और ये 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल किलो है, वो भी शामिल कर दी, सबको मिला के बेच। और रेट काली मिर्च दरमियान में 10 रियाल वाला भी या 10 रुपए वाला भी उसमें शामिल कर दिया, जो कि इंतहाई गलत हरकत। और आप शायद ये महसूस करेंगे कि अगर वो पाउडर है जो कि काली मिर्ची का पाउडर है, तो मिर्ची से पाउडर बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, मशीन काम करेगी, बिजली लगेगी, करंट काम करेगी, बिल आएगा, आपको पाउडर सस्ता मिलेगा, और सालम मिर्ची जो है वो महंगी मिलेगी। इसकी क्या वजह? हल्दी जो कुरकुम है, ये आप खरीदने जाइए, आपको गुठली महंगी मिलेगी, उसका पाउडर सस्ता मिलेगा। सूनी तजारत समझने हो तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे सामने, क्योंकि हल्दी के पाउडर में जो कुछ मिलाया जा सकता था हमने मिला लिया, और उसकी जो गुठली है उसमें तो कुछ मिला नहीं सकते ना, इसलिए उसको महंगा रखा हुआ है, जिसे पीस के मेहनत करके करंट का बिल और ये वो के बावजूद अब दे रहे हैं, वो सस्ती कर दी, क्योंकि उसमें क्या बलाएं उन्होंने मिला रखी हैं वो जाने उनका काम। दूध है, उसमें मिलावट, दूध में भी मिलावट है, और दूध में मिलावट के नतीजा में आजकल तो बड़े इंतजाम हो गए, दूध में मिलावट ऐसे करेंगे कि पता ही नहीं चलता कि इसमें मिलावट है नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें आ गई ऐसी, कोई एक मीटर होता है उसमें डालें। अब हर आदमी कहाँ मीटर डालता फिरता है इस मामले में, ठीक है आ गया है दूध, मिल गया, पिया और जान छूटी। लेकिन दूध में मिलावट, और ये भी अहद कदीम से चली आ रही। कुतुब हदीस में या कुतुब सीरत में कहें, कुतुब तारीख में बाज़ वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि मिलावट जो है वो की गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या तो बड़ा मारूफ है, लेकिन उसकी सनद के बारे में कलाम किया गया। अलबत्ता एक वाक़या सही सनद से उनसे साबित है कि एक आदमी ने दूध में पानी मिलाया, लाया, बेचने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, देखा कि इस दूध में पानी मिला हुआ है। अहले नज़र मालूम कर लेते हैं कि क्या है, देखा पानी मिला हुआ है, सारा दूध उठा के उसके सर पे उड़ेल दिया।
کہا کہ تیرا آج صرف یہی علاج ہے. ہمیں جو یہ اصول تجارت ہے کہ مال میں ملاوٹ نہ ہو، چیزیں خالص دو، اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو ہر چیز اسی طرح، آپ کسی جگہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، فروٹ خریدنے لگتے ہیں، آپ کو فروٹ دکھایا کوئی جائے گا، گھر میں جا کے دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا وہ نکلے گا، بیکار قسم کا کافی نکل آئے گا، دانے ٹوٹے ہوئے، پسے ہوئے، اور دکھایا تھا فرسٹ کلاس. کیا کرے زندگی کے شعبے میں مختلف چیزوں میں، کپڑے میں جاؤ، گروسری میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تاجر ہر رنگ. سیب آج کل آپ کو معلوم ہے سیب کو پینٹ کیا جا رہا ہے، سیب کو رنگ کیا جا رہا ہے، سبزیوں کو رنگ کیا جا رہا ہے. وہ سبزی جو پرانی ہونے کی وجہ سے خراب سی ہو جاتی ہے، رنگ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اس کو باقاعدہ پینٹ مارا جا رہا ہے. سیب پر پینٹ، سبزیوں پر پینٹ، یعنی پھلوں کو چمک دمک والا بنا کے، سبزی کو چمک دمک والا بنا کے بیچ رہے ہیں. اور کیا کریں، انجیکشن تک سبزی میں لگایا جا رہا ہے. کیلے میں انجیکشن، تربوز میں انجیکشن، خربوزے میں انجیکشن، اصل وہ نہیں تھا جو اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اور تیسرا اصول تجارت میں سے تیسرا اصول یہ ہے کہ آدمی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے. ناپ تول میں کمی بیشی بہت بڑا جرم ہے. ابھی ہمارے درس کے سٹارٹ میں جو تلاوت کی گئی ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تھی، اور وہ آیات جو ہیں ان آیات میں مسلسل یہی ذکر ہوا کہ لوگوں کو کم نہ دو، لوگوں کو کم تول کے نہ دو، لوگوں کو کم ناپ کے نہ دو، اور ایسا نہ کرو کہ لو تو زیادہ اور دو تو کم. قرآن کریم میں 30ویں سپارے میں ایک سورت کا نام ہے سورت المطففین. مطففین ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے. اللہ رب العزت نے اس سورت میں شاہمایا ہے، آغاز میں ہے بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، یعنی اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہے ناپ کر تول کر تو اس کو پورا لیں گے. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کے لوگوں کو دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر ان لوگوں کو خسارے میں ڈالتے ہیں، ان کو کم دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ انہیں اٹھایا جانا ہے؟ الا یظن اولئک، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے انہم مبعوثون کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ یہاں دنیا میں ہی نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں سے مریں گے قبر، اور قبر سے اٹھائے جائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی ہوگی. کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا؟ بالکل سورہ مطففین کی پہلی 4 آیت اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو سخت وعید سنائی. تو میں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. اور مدائن صالح بڑا معروف علاقہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ، اور وہ علاقہ جو کہ اصل تو عذاب والی جگہ ہے، وہاں سے تو گزر جانا چاہیے تیزی سے، لیکن اگر کوئی تیزی سے گزرتے اس کا اندازہ کرے کہ کتنی طاقتور قوم تھی. انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے، فوٹو وغیرہ آتے رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. اور اس سے اور آگے چلے جائیں، مدینہ منورہ سے آپ تبوک کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں مدائن صالح آئے، اور پھر آگے جا کے مدائن شعیب ہے. یہ سمجھیں کہ سعودی عرب کے آخر میں آپ چلے گئے، تبوک سے بھی آگے نکل گئے، جہاں جا کے مصر کا بارڈر آتا ہے، مصر کا بارڈر جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں جا کے مدائن شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ علاقہ.
جس کو اصحاب الایکہ کہا گیا، قرآن کی ان آیات میں آغاز ہوا تھا یہیں سے کہ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، پیسے پورے دیتے ہو چیزیں کم دیتے ہو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اب فساد پیدا نہ کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے اسی گناہ کے نتیجہ میں تباہ کر دیا، ناپ تول میں کمی بیشی کے نتیجہ۔ ان کا آج آپ جا کے دیکھیے وہ جگہ، وہ پہاڑ ہی ہے، وہ بھی جیسے کہ مدائن صالح پہاڑوں میں ہے، وہ بھی پہاڑوں کی شکل ہے۔ مدائن صالح کے پہاڑ جو ہیں وہ بڑے سنگلاخ پتھر، لوہے جیسا پتھر ہے، اس طرح کے پہاڑ ہیں، جبکہ جو مدائن شعیب کے پہاڑ ہیں وہ مٹیالے کلر کے، اور ہے سلسلہ بالکل اسی طرح کا کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے ٹیلوں کے اندر ان کے مکانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ان کا یہ کرتوت دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے، بار بار اللہ نے روکا، منع کیا، بار بار کہا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں کون سا عذاب دیا؟ صیحہ، صیحہ چنگاڑ، ایسی چنگاڑ آئی کہ جس کے نتیجہ میں وہ سب کے سب ختم ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنگاڑ کے نتیجہ میں گھٹنوں کے بل گرے اور گھٹنوں کے بل ہی ان کی جان نکل گئی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور ان کا اللہ رب العزت نے ایسے صفایا کیا کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ یہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، آیت 94 اور 95 میں، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل ہو گئے کہ وہیں ان کا خاتمہ ہو گیا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ گویا کبھی اس شہر میں، اس گھر میں کبھی وہ رہے ہی نہیں تھے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے قوموں کو تباہ کر دیا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو کہ بڑی معروف حدیث ہے، وہ بھی اس میں آپ نے 5 چیزیں بیان فرمائی، سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ بیہقی، معجم طبرانی کبیر، مستدرک امام حاکم اور مسند بازار وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، جسے بڑے کبار محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ گنوائے اور ان 5 گناہوں کے عذاب بھی ساتھ ساتھ بتائے، یہ گناہ کریں گے تو کیا ہو۔ اور اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ہی آپ نے اس کا انجام بھی بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، اگر کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے، حتی اعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ فحاشی کرنے لگیں۔ آج وہ دور آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے سعودی عرب کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بلکہ خلیج بھی کافی حد تک محفوظ ہے۔ آپ کو یورپ کے علاقوں میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے فحاشی کھلے عام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فحاشی پھیل جائے، اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب شروع ہو جائے، اِلَّبْتُلُوا بِالتَّوَاعِينِ وَالْأَوْجَاعِ، ان کو اللہ ایسی تکلیفوں، ایسی بیماریوں، ایسی مصیبتوں، مشکلات میں مبتلا کر دے گا، وہ بیماریاں انہیں چمٹ جائیں گی، الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وہ بیماریاں جو کہ ان کے اسلاف میں کبھی رہی نہیں، وہ بیماریاں ان کو آ کے پکڑ لیں گی، دبوچ لیں گی۔ اور یہ چیز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انہیں وہ بیماریاں آ کے پکڑ لیں گی جو اسلاف میں کبھی، آپ نے کبھی ایڈز تھوڑا عرصہ پہلے سے سنا تھا، ایڈز بیماری جو ہے،
فحاشی کے نتیجہ میں اور جنسی بے رہ روی کے نتیجہ میں، جنسی انارکی کے نتیجہ میں وہ ایڈز نامی بیماری آئی ہے کہ جس نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جس کا کوئی علاج تک بھی نہیں۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا وہ گیا۔ اللہ رب العزت سے تو کچھ بعید نہیں، لیکن اتنے گناہگار کو جو گناہوں کے اور فحاشی کے نتیجہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوگا، توبہ کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اگر دعا مانگے تو یہ تو ہر وقت ممکن ہے، لیکن کہے کہ ڈاکٹر مجھے اس میں سے کچھ فائدہ دے دے گا، یہ باتیں جو ہیں ان میں نظر نہیں آتی۔ دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں وہ ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اگر وہ ناپ اور تولنے والی چیزوں میں اور ناپنے والی چیزوں میں، مکیال کیل جو ہے وہ ہے ناپنے والی چیز، اور میزان تو معروف ہے، میزان ترازو، اگر لوگ ترازو میں، ناپ میں اور تول میں، ترازو میں اور ناپنے والی چیزوں میں کمی بیشی کریں گے، الا اخرجوا بالسنین، اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، ان کے یہاں قحط سالی، اشیاء خوردنوش کی کمی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہو جائے گا کہ ان پر سلطان ظلم کرنا شروع کر دے گا، حاکم بھی ان کا ظالم مقرر ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی زکوٰۃ روکتا ہے تو اللہ رب العزت بارشیں روک لیتا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا البہائم، اگر کبھی یہ جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نصیب نہ ہو، اللہ جانوروں کے لیے بارش برساتا ہے، ساتھ ہی ان کا بھی کام چل جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد معاہدوں کی عہد شکنی کرتا ہے، اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، جو کہ ان کے مال اموال بھی غصب کر کے لے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ میں، اپنی خانہ جنگی میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، اور قرآن کریم میں خیر و برکت، قرآن کریم میں اللہ رب العزت بالکل واضح کر دیا۔ اور ایک اصول، اور وقت ہمارا تھوڑا باقی بچ رہا ہے، ایک اصول یہ کہ تاجر دونوں صدق اور سچائی سے کام لیں، اور اگر کوئی کمی بیشی اور عیب ہے کسی چیز میں تو وہ بیان کرتے، کمی بیشی اور عیب ہے تو بیان کرتے۔ ایک آدمی بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ دونوں ایک چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے، بیچنے والے کو معلوم ہے کہ میری چیز میں عیب ہے، میری چیز میں کوئی نقص ہے، وہ بیان نہیں کر رہا تاکہ میرے نقص بیان کرنے سے کیا ہوگا، میری چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اور جو آدمی اس کا معاوضہ دے گا، کس شکل میں معاوضہ دے گا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیک کاٹ کے دے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیش پکڑا دے گا، کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو اور وہ مجھ سے لے لو۔ نہ خریدنے والا صدق مقالی سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، اور نہ ہی سامنے والا، دونوں اپنی اپنی، وہ معاوضے میں کیا عیب ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتا، یا اس کے دل میں اس وقت کیا ہے، بیچنے والے نے غلط چیز بیچ دی، خریدنے والے نے نیت رکھی کو لے چلوں پھر اس کو بعد میں دیتا ہوں پیسے، یا تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ اس میں عیب ہے، نقص ہے، جو معاملہ طے ہوا تھا کہ میں اتنے وقت میں پیسے دوں گا، ساتھ ہی اس نے بھی آپ کی آنکھیں بدل لی۔ اگر یہ دونوں لوگ اس سودے پر متفق ہو جائیں اور دونوں سچائی سے کام لیں، کمی بیشی عیب کا بیان کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اس بیع میں، ان کی اس خرید و فروخت میں، ان کی اس بزنس میں، اس تجارت میں برکت ہوگی۔ اور ایک دوسرے کو اگر ایک سودا آپ کر رہے ہیں، سودا منظور ہے الحمدللہ، طے ہو گیا، منظور ہوا، چلے گئے،
اور بعض سودے ہیں ان کے لیے 3 دن تک گنجائش ہوتی ہے کہ واپس کر سکتے ہیں، اور کیسے کرنا ہے پھر وہ بات ذرا تھوڑی لمبی چلی جائے گی۔ بعض سودے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل قاعدہ دے دیا، اصول دے دیا تجارت کا، ایک خرید و فروخت کرتے وقت آپ دونوں کلیئر رہیں۔ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے دونوں لوگوں کو اختیار ہے، کب تک؟ ما لم یتفرقا، اور بعض روایت میں ہے حتی یتفرقا، جب تک وہ جس مجلس میں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ کر نکل نہیں جاتے، مجلس بدل نہیں جاتی، جگہ بدل نہیں جاتی، اس وقت تک ان کو اختیار ہے۔ سودا طے ہو گیا تھا لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی حوالے سے کچھ بھی شک گزر گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں، دوسرے کو شک گزر گیا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری ضرورت فلاں طریقے سے پوری ہو جائے گی، میں اس کو نہیں بیچتا۔ دونوں کو اگر اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنی رائے بدلنا ہے تو دونوں کو اختیار حاصل ہے، وہ بدل سکتے ہیں۔ لینے والا رائے بدل کے چھوڑ سکتا ہے، بیچنے والا رائے بدل کے اپنی چیز کو روک سکتا ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ لیکن البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ کب تک ہوگا؟ دونوں کو اختیار ہے صرف تب تک جب تک کہ وہ اکٹھے، الگ الگ ہو گئے اختیار ختم ہو گیا۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ پہ ہیں، سچ بول رہے ہیں، وَبَيَّنَا، اور اگر کوئی لینے دینے والی چیز میں عیب ہے، کمی کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے، اسے بیان کر رہے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی اس تجارت میں، ان کے اس سودے میں، ان کے اس بزنس میں اللہ برکت ڈال دے۔ بورکا، وہ مبارک ہوگی، اس میں برکت آ جائے گی۔ فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں، یہ میری چیز، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں یہ دینے جا رہا ہوں تمہیں، وہ ایسے اور ویسے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں، عیب کو چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول کر عیب کو چھپا رہے ہیں، فَإِن كَذَبَا، اگر انہوں نے جھوٹ بولا، وَكَتَمَا، اور چھپایا عیب کو، فَمُحِقَت، صحیح بخاری میں فَمُحِقَت اور صحیح مسلم میں فَمُحِقَا، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ فَمُحِقَت برکت بَیعہما، ان کی اس سودے کی، ان کی اس خرید فروخت کی جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر۔ اگر یہ اصول، یہ قاعدہ، دونوں تاجر، خریدنے والا بھی تاجر ہے، بیچنے والا بھی تاجر ہے، اور کبھی کبھی بیچنے والا تاجر ہوتا ہے، خریدنے والا تاجر نہیں ہوتا، حاجت مند ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ بیچنے والا حاجت مند ہے، وہ تاجر نہیں، خریدنے والا۔ لیکن یہاں دونوں، چاہے وہ تاجر ہے یا حاجت مند ہے، دونوں اگر سچ پہ رہیں، کمی کوتاہی عیب کو واضح کریں، اللہ ان کی اس بیع میں برکت ڈالے گا، بزنس میں، تجارت میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنے مال کے عیب کو چھپائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خرید و فروخت یا بزنس میں برکت بالکل نہیں ڈالے۔ تجارت کے اصول قرآن کریم نے بتائے، تجارت کے اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اس موضوع پر بہت ساری طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ شاید ہمارے بعض احباب کے پاس کوئی سوال بھی ہو تو وہ اس سلسلہ میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی عبدالقادر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، آپ کے سامنے اسلامی اصول تجارت اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا
اگر بھائیوں کے پاس جو بھی سن رہے ہیں زوم پہ ہیں کچھ سوالات ہیں تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ جاوید بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ تجارت میں کچھ مال ہے ہمارے پاس، اب بیچنے سے بھی اور چند دنوں کو بعد بیچنے سے زیادہ فائدہ آتا ہے، اس کے لیے اس مال کو روک کر رکھ سکتے ہیں ہمیں؟ آج موجودہ دور میں آج کل ایک چیز جو بہت معروف ہے، سب جانتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں جو سیلاب نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے آپ سب لوگ بھی، جو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، وہ بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو جانیں تباہ ہو رہی ہیں، لاکھوں ملینز جانور بےچارے مارے جا رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا انتظام فرمائے۔ ان ایام میں خاص طور پر، اور ہمیشہ یہ سلسلہ رہتا ہے، ان ایام میں چونکہ بالکل ایک سوال پچھلے دنوں آیا تھا کہ ان سیلابوں کی وجہ سے مرچی کی فصل جو ہے وہ بہت تباہ ہوئی ہے، بہت ساری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن سوال والے نے مرچی کے بارے میں پوچھا کہ مرچی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور اگر ہم مرچی کو تھوڑا سا روک کے آرام سے، کیونکہ ابھی مارکیٹ میں ہے، تھوڑا سا روک کے بیچیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہی بات آپ کی ہے جو آپ نے پوچھی ہے جاوید صاحب نے، کہ مال ہے اور تھوڑا روک کے بیچیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ مال کی اگر مارکیٹ میں ضرورت ہے اور آپ اس کو اس لیے روک رہے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر کے بیچیں گے، جب مال مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا، ہم مارکیٹ میں مال اتاریں گے تو اس کی ہمیں چاندی ہو جائے گی، دوگنا ریٹ مل جائے گا، یہ ناجائز، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند سے ثابت حدیث میں موجود ہے، لا یحتکر الا خاطئ۔ احتکار کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ اور ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ جو اشیاء صرف ہیں، وہ چیزیں جو روزانہ استعمال ہو رہی ہیں، کچن میں استعمال ہو رہی ہیں، گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، ان چیزوں میں سے جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور کم ہو رہی ہیں، ان کی قیمتیں تھوڑی بڑھ رہی ہیں، آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، آپ نے خرید کے گودام بھر لیے کہ ان کو اگلے مہینے بیچیں گے، اس کے اگلے میں بیچیں گے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطا کار شمار کیا۔ لا یحتکر الا خاطئ۔ احتکار اور ذخیرہ اندوزی صرف وہ کرتا ہے جو کہ خطا کار ہے، یا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ خطا کار آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ لفظ جو ہے وہ کسی اچھے کام کے لیے نہیں ہوتا، غلط کام کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف کر۔ جس چیز پہ معافی مانگی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے نا، کل بنی آدم خطا، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کریں تو فوراً توبہ طائب ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطا اور گناہ ایک ایسی بات ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں جو پیسہ کمائے گا کیا وہ جائز ہوگا، صحیح ہوگا؟ یہی لگیا تو ایک بات اور ذکر کر دوں جو بڑی عام ہوئی، پچھلے دنوں وائرل ہوئی اس سلسلہ میں کئی ویڈیوز اور آڈیوز کلپس۔ کہا گیا کہ ہمیں ٹینٹوں کی ضرورت ہے۔ ٹینٹ جو واٹر پروف ٹینٹ ہوتے ہیں، جو ایسے موقع پہ جن کے گھر ختم ہو گئے، پانی میں بہہ گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے، لوگ بیچارے جانے بچا کے بے گھر ہو کے پڑے ہیں جنگل میں، ان کو رات گزارنے کے لیے، ان کو سر چھپانے کے لیے ٹینٹ دینا ہے۔ ٹینٹوں کی قیمت کل تک جو ہے وہ 5,000 6,000 تھی، اور اب جب سیلاب آیا ہے تو فوری طور پر ٹینٹوں والوں نے اس کی قیمت 12-14,000 کر، 5-6,000 سے 12، یعنی 2 گنا کر کے۔ تاجروں کو اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے اگر وہ صحیح رہیں۔
ابھی حدیث آپ کے سامنے آئی نا کہ اگر وہ صحیح اصولوں کے مطابق کام کریں تو ان کو یقیناً خیر و برکت ملے گی، کیونکہ تجارت خیر و برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا ایک مبارک پیشہ، تجارت مسنون پیشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نے ذکر کیا کہ آپ نے پہلے تھوڑا سا اجرت پر بھی کام کیا، جس سے ملازمت کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شام کا سفر بڑا مشہور و معروف ہے، اور اسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت دیکھ کر آپ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام گیا تھا ساتھ میسرہ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اس شخص میں یہ اوصاف حمیدہ ہیں، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے نکاح ہو گیا خدیجہ رضی۔ تو تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اگر ان تجارت کے اصولوں پہ آپ رہیں تو یہ بڑا ہی بابرکت پیشہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی پٹری سے اتر جاتا ہے، یک دم منافع خوری، یک دم ذخیرہ اندوزی، صرف اس طرف خیال جائے کہ مجھے کیسے 2 گنا پیسہ ملے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ استحصال ہے، یہ استغلال ہے، یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخنا۔ نور بھائی اپنے پاس سینڈ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا تجارت کے بارے میں ایک سوال ہے شیخ، پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ ٹرافک سے الگ ہے شیخ، پوچھ سکتا ہوں کیا شیخ؟ جی کہیے۔ شیخ ہم کویت میں کام کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارے مالکین ہیں شیخ، ان لوگ آ کے جو بڑے بڑے شاپنگ مال سے اس میں کپڑا خرید کے آتے شیخ، وہ کپڑا خرید کے آتے یا بڈی کے یا ہمارے کفیل کے پیسے سے خرید کے آتے ہیں یا بڈی کے پیسے سے خرید کے آتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، بس ان لوگ خرید کے آتے اس کپڑے کو استعمال کرتے شیخ، استعمال کرنے کے بعد ہم بولتے ڈرائیور کو تو دے کیا، تو کچھ بھی کر، ہم کو معلوم نہیں، ہمارا پیسہ ہم کو ریٹرن چاہیے، 14 دن کا ویلڈ ہے، تو کیسا بھی کر 14 دن کے اندر بدلی کر کے ہمارا پیسہ ہم کو بنا کے لے کے آ کر دیتے ہیں۔ وہاں اخلا کے جب شاپنگ سے جب بھی کپڑا لے کے آتے ہیں، ان لوگ خود ہمارے حصہ میں پہن کے جا کے پھر بولتے ریٹرن دے کیا، ریٹرن دے کیا، یہ کیا کرنا چاہیے شیخ؟ اس میں ہمارا کچھ گناہ ہوتا کیا شیخ؟ ہم اس کے اوپر لڑ کے اس کو ٹارچر کر کے ہمارا پیسہ ہم پیچھے لے گئے تو؟ میں نے اپنے درس میں یہ بات بڑی کلیئر بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ جو آخری موضوع تھا کہ اپنے چیز کا عیب بیان کریں، اس کے شروع میں جو بات ہے نا، وہ بات ہے البیعان بالخیار، لینے دینے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے، کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوتے۔ مال دکان سے خرید کے لے گئے، اور مال اگر اس میں عیب نکلا تو ظاہر ہے کہ وہ تو واپس آئے گا، اگر مال میں عیب کوئی نہیں، اور آپ کی شرط ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے تو اصل حالت میں فوری طور پر لا کے دے دے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس شرط کے مطابق لا کے دے سکتا ہے۔ اگر ان اوقات سے یا آپ کے ایام سے یا ان دنوں سے جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں کسی چیز کی واپسی کے لیے، وہ دن گزر گئے، آپ کو کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں کہ بھائی ہماری شرط پوری ہو گئی، آپ نے پتہ نہیں کتنے عرصہ اس کو استعمال کیا نہیں کیا، اچھے طریقے سے بعض چیزیں استعمال کر کے واپس کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی کوئی شرط رکھی ہوئی ہے اور اس شرط پہ سامنے والا پورا نہیں اترتا، آپ انکار کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر چیز میں کمی بیشی ہے، دکانوں والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں کمی بیشی نکل آئے، کسی کا سائز کم نکل آیا کسی وجہ سے، تو وہ چیزیں واپس کرتے ہیں، لوگ واپس کرتے رہتے ہیں، مہینوں کے عرصہ میں بھی کرتے ہیں، رسید ساتھ ہو اور چیز ساتھ ہے، پتہ ہے کہ چیز اصلی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو چاہے آپ گھر لے جا کے واپس لے آئیں وہ واپس نہیں کریں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان چیزوں کا باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال شدہ ہم واپس نہیں لیں گے، چاہے ایک مرتبہ بھی پہن لیں۔ لیکن کچھ چیزیں واپس کی جا سکتی ہیں، جائز ہے، آپ کا اگر اختیار ہے اس میں تو وہ چیزیں آپ واپس کر لیں۔ اور اگر ایسی چیز ہے جیسا کہ معروف ہے آج کل، ایک پارٹی کے لیے ایک سوٹ چاہیے اور دوسری کے لیے پھر وہ دوسرا چاہیے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے، مرد ہے عورت ہے، خواتین کے تو آج کل کپڑے ایسے ہیں کہ شادی میں پہن کے چلی جائیں اور واپس آ جائیں
اور اتار کے پیک کریں تو وہ نیا ہے. اسی طرح مرد بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں. اس طرح کے آدمی کے ساتھ آپ جو سلوک کریں گے وہ روا ہوگا، لیکن شرائط پر پورا اترنا آپ کا فرض ہے. اگر کوئی شرائط سے باہر نکلتا ہے اور پھر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کا حق حاصل ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں شیخ، اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہم یہاں کفیلوں کے نیچے کام کر رہے ہیں، اگر وہ کپڑا لا رہے ہیں کہیں سے خرید کر اور شرط ہے 15 دن میں واپس کر سکتے ہیں، آئے 15 دن پہنے اور یہ ڈرائیور کو دیکھو بھیج رہے ہیں، تو ڈرائیور کے بارے وہ بات میں سمجھ گیا ہوں کہ ڈرائیور کو دے کے بھیجیں گے. ڈرائیور لے کے نہیں گیا تھا، پہلی بات اسے کہیں کہ جو لے کے گیا تھا اسے لائیے، وہ آ کے لے کے دے کے جائے. وہ جاتا ہے، اسے بتائیے کہ آپ نے جو ہمیں یہ کپڑا دیا ہے کیا یہ وہی ہے، سیم ہے، آپ نے استعمال نہیں کیا اس کو. ظاہر ہے کہ دکاندار کو تو ان باتوں کا حق ہے نا. وہ ڈرائیور کو دے کے بھیج دیں گے کہ ہم کون سا منہ لے کے وہاں جائیں، اس کا وہ منہ لائیے دکان میں، اپنے شو روم میں، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اور کیا ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ آپ کو حق ہے. ڈرائیور کے ہاتھوں وہ کچھ بھی کر کے بھیج دیں گے کپڑا استعمال کر کے، اور آپ کہیں گے کہ جی اب ہماری مجبوری ہے. اگر شرط ہے، طے ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اور وہ لباس جو ہے وہ استعمال نہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پر پہنا پورا نہیں، پیک کر دیا واپس، اور اگر رنگ کا یا کچھ اندر اس کے کوئی عیب نکل آیا، کوئی کہیں کٹا پھٹا ہے نکل آیا، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے مشینوں میں، فیکٹریوں میں، ایسی شکل میں اگر واپس کرتا ہے تو آپ کو واپس لینا چاہیے، لینا ہوگا. اور اگر وہ استعمال کر کے آپ استعمال شدہ مثال تو قمیض سی ہے تو آپ کالر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہنا گیا، فوری طور پر پتہ چل جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کون ہو، جو لے کے گیا تھا اسے لاؤ. آپ اس سے پوچھیں گے، وہ میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا. اگر آپ اس طرح واپس بھیجیں گے تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ دکاندار جو ہے وہ ہمیں کھینچے گا. جی بارک اللہ فیک شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ. شیخ میرا ایک آخری سوال ہے شیخ، انشاءاللہ اسی پر ختم کریں گے. شیخ سوال یہ ہے، ہمارے یہاں بہت سارے جگہ یہ آم کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں شیخ، امریاں بولتے ہیں ہمارے پاس ہے، اس کو آپ کو آم لگنے سے پہلے سے خرید لیتے شیخ، اتنے بول کر اتنے 1000 پہ اتنے لاکھ پہ بول کے پوری کھیت کو آم لگنے سے پہلے سے، یا پھول لگتا جب آم لگنے کے قریب رہتا جب بھی خرید لیتے ہیں. تو اب اس میں آ کر جو ہے اس طرح خرید کر پھر وہ آم جو ہے وہ کبھی زیادہ بھی آ جاتا کبھی کم بھی آتا، تو اس طرح کیا یہ خرید کر ایک مسلمان اس طرح کی تجارت کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ابو قادر صاحب یہ سلسلہ جو چل نکلا ہے نا، یہ بہت غلط سلسلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں وہ نہ بیچو. ابھی باغ پہ پھل لگا نہیں تو آپ نے پھل بیچ دیا، تو ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. پہلی بات یہ کہ وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ جو چیز جس کے آپ ابھی مالک نہیں ہوئے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کے گودام میں نہیں، آپ کے نام ابھی نہیں ہوئی، وہ مت بیچو. اور یہ پھل ابھی درخت پہ آیا نہیں، پھل تو دور کی بات ہے، ابھی موسم بھی نہیں شروع ہوا. وہ چھوٹا بور جس کو کہتے ہیں نا، باریک آغاز میں جو باریک سا دانہ لگتا ہے، اس دانے کا موسم بھی ابھی نہیں آیا. پہلے سے پتا ہے کہ اس کے کھیت میں 100 درخت ہے. لینے دینے والوں کا چونکہ اپنا باغبانی کرنے والوں کا تجربہ ہوتا ہے، 100 کھیت ہے، اس پہ 100 درخت ہے، ایک درخت پہ اتنے من جو بھی ہے، اورنج ہے، آم ہے، فلاں ہے، وہ آئے گا اور ہم اس میں سے اتنا کما سکتے ہیں، اتنا اس کو دے دیں. اب وہ یہ بات طے کر رہے ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک پھل کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس میں رنگ نہ آ جائے، دانا موٹا ہو جائے، پکا چاہے نہیں، ابھی چاہے پکا نہیں، لیکن اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے زور سے، پھل سارا گر گیا، گر کے وہ ظاہر ہے کہ دوسری دنیا میں تو نہیں چلا جائے گا نا، وہیں گرے گا. کچھ نہیں تو ان میں سے کچھ جو آم ہے، مثال کے طور پر آم کی پیل ہوتی ہے جس میں وہ کچھ دبا کے رکھتے ہیں کچھ دنوں کے لیے پیٹی میں یا کسی چیز میں، تو پھر وہ پک جاتا ہے، اس سے وہ کما لے گا.
کچھ ایسا دانا اس میں چھوٹا ہوگا کہ وہ پکنے کے لائق نہیں، اسے ایسے ہی کاٹ کے بازار میں بیچ دے گا تاکہ اس سے لوگ اچار وغیرہ بنائیں۔ اچار ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک قیمتی چیز بنتی ہے، خریدنے والے خریدتے ہیں، بیچنے والے بیچتے ہیں۔ تو جو پھل ابھی اچار کے لائق بھی نہیں ہوا، آم ہی کی مثال لے لیں، ابھی وہ اچار کے لائق بھی نہیں ہوا اور آپ اسے بیچ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خرید و فروخت تب کیجئے جب اس میں پھل آ جائے اور پھل ایک پوزیشن تک پہنچ جائے، پورا فل پکا نہیں، لیکن اس میں سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اگر بارش آ جاتی ہے زوردار طریقے سے اور پھل گر جاتا ہے، زوردار طریقے سے آندھی آ گئی، پھل گر جاتا ہے، اور اگر وہ پھل ابھی چھوٹا چھوٹا ہے، تباہ ہو گیا، جو باغ والا ہے اس بیچارے کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اور اگر اس میں کچھ جان ہے، وہ اچار کے کام آ سکتا ہے، وہ پیل کے ذریعے پکایا جا سکتا ہے اور پھر بیچا جا سکتا ہے، تھوڑی محنت تھوڑا وقت اور لگ جائے گا، لیکن وہ کم از کم برباد نہیں ہوگا۔ لہذا حدیث میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ جب تک پھل اپنا رنگ نہ پکڑنا شروع کرے، یعنی پکنے کے قریب نہ آ جائے، یا پھل اپنی ایک حیثیت جو اس کی ہوتی ہے وہ نہ بن جائے، اس وقت تک آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اور آج تو پھل کے صرف درخت گن کے ہی وہ سودے کر لیتے ہیں، وہ سودا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ، اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے شیخ؟ پھل کے بغیر وہ درختوں کو دیکھ کے خریدنے کا اس کا کوئی بھی شرعی رہنمائی نہیں ہے کہ خرید سکتا ہے؟ اجازت نہیں ہے، رہنمائی ہے نا۔ نے بیچنے کے لیے، پھلوں کو بیچنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے تخمینے کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تول کے ناپ کے دیں، تخمینہ ہے کہ اس میں اندازن اتنا ہوگا، دینے والا بھی جانتا ہے اندازن، لینے والا بھی جانتا ہے اندازن، لیکن وہ پھل تو ہو جائے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہی ہے کہ جب تک وہ پھل کی شکل میں نہیں آ جاتا تب تک آپ بیچ نہیں سکتے۔ خریدنے والا خریدتا ہے غلط کرتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے غلط کرتا ہے۔ اگر خریدنے کے بعد مثال کے طور پر خرید لیا اور پھل جو ہے وہ آیا ہی نہیں، اس نے کہا کہ تمہارے اس باغ کے یہ 100 درخت ہیں، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ قیمت دے دی، اللہ کی قدرت ایسی ہے، کوئی کیڑا کوئی بیماری آ گئی، پھل پہ درخت آئے نہیں، کیا ہوگا؟ پھل پہ درخت لگ گیا، شروع ہو گیا، لیکن ساتھ ہی بارش ہوئی، سارا وہ جو باریک دانہ پھل کا آیا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ شروع میں جو پھول سے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ چھوٹا تھوڑا سا دانہ بنا، آندھی طوفان بارش کچھ بھی ہوا ختم ہو گیا۔ کبھی خریدنے والا تباہ ہو جائے گا اور کبھی بیچنے والا، دونوں میں سے کسی کا نقصان ضرور ہوگا۔ لہذا اسلامی اصول اور قاعدہ تجارت کے مطابق یہ بیچ ہی نہیں سکتے۔ اور خریدنا ظاہر ہے کہ خریدنے والا آ رہا ہے، بیچنے والا جب بیچے گا نہیں تو زبردستی تمہیں لے لے گا نا۔ یہ مالک جو باغ کا مالک ہے، اس مالک کا فرض ہے کہ جب تک پھل ایک حیثیت اختیار نہ کر جائے، وہ اپنے کھیت کے پھلوں کو، درختوں کو محض گنتی کے ساتھ کہ اتنے درخت ہیں وہ نہ بیچے، یہ جائز نہیں۔ بارک اللہ فیک شیخنا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے ہم نوجوانوں کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے ان خدمات کو اور دیگر جو بھی شیخ محترم خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو ذخیرہ آخرت صدقے جاریہ بنائے۔ میرے بھائی ابھی وقت زیادہ ہو گیا، آئندہ مجالس میں جو ہے سوالات لیں گے، معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد جو مشارکین آئے ہیں زوم پر، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے قبول فرمائے، جو باتیں سنے ہیں کتاب و سنت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو